ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد پھر آ جائیے واپس مجرموں کے اوپر. مجرموں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نعمت کی قدر آدمی کو تب ہوتی ہے کہ جب مجرموں کی سزاؤں کو دیکھ رہا ہو. فرمایا اس کے مقابلے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا جدا ہو جاؤ، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور جرم کرنے والوں، الْيَوْمَ آج الگ الگ ہو جاؤ. دنیا میں مجرم اور محرم اور نیکوکار اور بدکار سب ایک ہی جگہ بستے ہیں. آج تک کہیں پر نیکوکاروں کی کالونی الگ نہیں بسائی گئی کہ یہ پورا علاقہ نیکوں کا ہے اور وہ پورا علاقہ بدکاروں کا ہے. یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. بدکاروں کی کالونی جہنم میں بسے گی اور نیکوکار جنت میں جائیں گے. اور اس سے پہلے محشر کے میدان میں سب کے سب لوگ اکٹھے تھے، مگر سب سے خطرناک منظر جو قیامت کا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ جدا جدا ہو کر نکلیں گے. اچانک اپنی اپنی ٹولیاں بنیں گی، چور چوروں کے ساتھ، بدماش بدماشوں کے ساتھ، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ. وہ کہ نہیں میں بھی کبھی مسجد میں گیا تھا، نانا. وَانْتَازُوا الْيَوْمَ جدا ہو جاؤ آج، الْمُجْرِمُونَ مجرموں الْيَوْمَ آج الگ رہو. کسی کو معلوم نہیں ایک ایسا آدمی جو اندر سے مجرم تھا اور ظاہر سے بڑا نیک بنا ہوا تھا، اس کو بھی کہا جائے گا چل ادھر کھڑا ہو لائن کے اندر. اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا خطرناک منظر. اس کے بعد پروردگار ان سے آخری تقریر فرمائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے بار بار یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تم کو بار بار یہ یاد نہیں دلایا تھا اپنا وعدہ؟ وعدہ کیا تھا؟ میں نے یاد دلایا، کتابیں اتاری، نبیوں کو بھیجا، قرآن کو قیامت تک سنایا گیا، اللہ کے اس عہد کو یاد دلایا گیا. کیا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرنا. لیکن ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ کے جواب دیں، شیطان کے نام کا کوئی مندر بنا؟ بولیے. آج تک ہم نے تو کہیں سنا نہیں شیطان نام کا مندر. شیطان نام کا کوئی اور مطلب ظلم کا گھر بنا ہو، کوئی گناہ کا گھر بنا ہو، شیطان کے نام پر کوئی مورتی بنی ہو کہ اس کی پوجا کرنی ہے. کوئی مورتی بنی آج تک نہیں بنی. تو پھر کیوں کہا کہ میں نے تم کو بار بار یاد دلایا تھا شیطان کی پوجا نہیں کرنا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ شیطان کے کہنے پر کی جاتی ہے. چنانچہ سورہ فاطر میں ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں مان کر پوجا کرتے تھے، تمہاری پوجا کرتے تھے. تو فرشتے کہیں گے اور نیک لوگ کہیں گے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ نیک لوگ کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، اے خدا ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ شیطان کے پجاری تھے، اس کے کہنے پر ہماری پوجا کرتے تھے، ہم نے کبھی ان کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا. اور اسی کے اوپر کہنے والوں نے کہا دنیا میں جس کی بھی مورتی بنائی گئی اور اس کی پوجا کی گئی یا کسی کی قبر کی پوجا کی گئی، آج تک نہیں ثابت کیا جا سکا کہ اس نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری پوجا کرنا. یہ لوگوں نے کی ہے، اس نے نہیں کبھی کہا. مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر سے 360 مورتیاں نکالی. بخاری کی روایت ہے ان مورتیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں تھیں، جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، کتنے بدبخت ہیں. جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پوجا کے خلاف عراق سے نکلے تھے، مگر ان کی بھی مورتی بنا کر کے پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا. تو شیطان کی پوجا نہیں ہوئی، مگر کس چیز کی ہوئی؟ آج پیسے کی پوجا ہو رہی ہے، آج ملک کی پوجا ہو رہی ہے، آج علاقے کی پوجا ہو رہی ہے، آج قوموں کی پوجا ہو رہی ہے. آذر نے تراشا ہے بت نیا اور نئے نئے بت آئے ہیں، وہ پرانے پتھر کو اب کون پوجتا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو اس کا فراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. عرب پوج رہے ہیں اپنے اپنے ملک کو، اپنے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، یہی بھی تو بت ہے نا، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا فراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جب تک مذہب مر نہ جائے تب تک وہ کرتا اس پر فٹ نہیں آتا ہے. پہلے مذہب کو مارتے ہیں، پھر یہ مختلف قسم کے پوجا، قوم کی پوجا، برادری کی پوجا، علاقے کی پوجا، زبان کی پوجا. میں تو قوم کا پرستار ہوں. پرستار بھائی پرستار ہی
کا معنی تو پوجا کرنے والا ہے، تو اور کیا کرتے ہیں؟ بڑا قوم پرست لیڈر ہے یہ۔ قوم پرست کا مطلب خدا پرست نہیں ہے، قوم پرست ہے، قوم کو پوج جاتا ہے، علاقہ پرست ہے، علاقے کو پوجتا ہے، ملک پرست ہے، ملک کو پوجتا ہے۔ بات دور نکل جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پرستش ہوئی وہ سب کی شیطان کے کہنے پر ہوئی، بالکل ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا، عربوں کے دماغ میں شیطان نے ڈالا، یار تم اپنے علاقے میں اتنے بڑے لیڈر ہو، ان کی خلافت کیوں تسلیم کرتے ہو؟ چنانچہ عراقیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے نعرہ لگایا العراق للعراقیین ولا حق لغیرنا یحکم علینا۔ مصریوں نے بغاوت کی، شامیوں نے بغاوت کی، پھر چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے۔ پھر گورو نے کہا اب تم سے اس کی سیکورٹی نہیں ہو سکے گی، اب ہماری فوج یہاں بٹھا دو۔ یہ سب کچھ شیطان کے کہنے پر کیا، اس کا مطلب شیطان کی پوجا کی۔ الم عہد علیکم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے پکا وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کے پجاری نہیں بننا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ سورت کے شروع میں کیا تھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا سیدھا راستہ کون ہے؟ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حوالہ دے کر بتایا تھا، اللہ کو رب ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہاں خود قرآن پاک نے اس کی تفسیر کی، وَأَنِعْبُدُونِي، اور کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میری ہی عبادت کرنا؟ اور دیکھو اچھی طرح بات سمجھو، روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں مگر روزہ غیر اللہ کے لیے بھی رکھتا ہوں، تو مشرک ہے کہ موحد ہے؟ بولو نا، مشرک ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مخ العبادت، دعا تو پوری عبادت کا مغز ہے، پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا ہوں، بس غیر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تو پجاری ہوا غیر اللہ کا کہ نہیں ہوا؟ غیر اللہ کی پوجا کی نا، انعبدونی۔ اسی لیے ہمارے ہاں درس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور بڑی پرانی تفسیر ہے اور سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کمال ہے وہ جلالین، وہ ہر جگہ عبادت کا ترجمہ کرتا ہے وحیدونی، میری عبادت کرو، یعنی مجھ کو اکیلا مانو۔ اگر اکیلا نہیں مانا تو عبادت کہاں ہوئی؟ انعبدونی، اور میری ہی عبادت کرو، اور میری عبادت کرنا ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ اب قرآن سے معلوم ہوا سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ ہو گئے اللہ ہی کی عبادت کرنے کو۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی کی تھوڑی سی کر لی تو اس کا مطلب صراط مستقیم پر نہیں۔ انعبدونی، اور میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یار وہ قرآن سامنے کیوں نہیں رکھا آپ نے آج؟ اچھا لائٹ نہیں ہے، قرآن سامنے ہوتا نا، وہ کوئی نہ یہ سمجھے میں یوں ہی پڑھ رہا ہوں، وہ حافظ بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور سورہ یاسین کے تو الحمدللہ سارے حافظ ہیں۔ انعبدونی، میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ تو اگر تھوڑی سی ملاوٹ اس میں کر دی تو یہ صراط مستقیم رہا نہیں، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ نہیں رہا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، یہ تو اللہ فرماتا ہے میں نے بتا دیا تھا، اور بار بار نبیوں کو بھیج کر جتا دیا تھا، اور کتابیں بھیج کر سمجھا دیا تھا، مگر اس تمام کے باوجود تم نے میری نہیں مانی، شیطان کی مانی۔ چنانچہ شیطان کی کیسے پوجا کی؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً گمراہ کر دیا شیطان نے مِنكُمْ، تم میں سے، جِبِلًّا، ایک بڑی تعداد کو، جبل کہتے ہیں خود بہت بڑی تعداد، اس کے اوپر مزید مبالغہ کثیرہ، بہت بڑی مخلوق کو، بہت بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اور وہ تمہیں کسی اور کی پوجا پر لے کے چلا گیا، کہیں اور تمہارا ماتھا جھکا دیا، کہیں اور تمہاری امیدیں لگا دی، کہیں اور تمہاری امیدیں وابستہ ہو گئی،
افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم بدھی سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا تمہاری مت ماری گئی تھی؟ شیطان کے پیچھے چل رہے تھے؟ یعنی شرک کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اور توحید کے لیے ساری عقلی دلیلیں ہیں، مگر انسان وہ بے عقلی کی باتیں مانتا ہے اور عقل کی بات مانتا نہیں ہے۔ اور اس کو بتایا جائے کہ یار اللہ کے علاوہ تو ان بزرگوں کی مورتی بنا کر ان کو سجدہ کر رہا ہے، کیسے تیری عقل میں آتا ہے؟ کہتا ہے میری عقل میں کچھ نہ آئے مگر مجھے یہی سوچ ماننا ہے، میں یہ دل کی بات ہوتی ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ مطلب کیا نکلا؟ اگر تم عقل سے کام لیتے تو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، مگر تم پاگل ہو گئے تھے، بالکل پاگل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک نے سورہ حجر میں کہا، جب لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے پیچھے پڑ گئی ان کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے، اس موقع پر اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم یہ تو سارے پاگل ہو گئے تھے۔ عقل کہاں؟ عقل سے کہاں کام لے رہے؟ پاگل ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اتنی موٹی بات نہ سمجھتے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اب نتیجہ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، ہائے ہائے، ابھی محشر کے میدان میں ہیں، کہا وہ ہے جہنم، اور جہنم کیسی تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، کچھ اور ہے کیا، لاؤ لاؤ۔ وہ منظر کیسا ہے کہ اس کو دیکھ کر اتنی تکلیف ہوگی، شاید جہنم میں جا کر بھی اتنی تکلیف نہ ہو۔ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم جیسے گناہگاروں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوہا، گھس جو اس میں آ، اصلو، خلیہ یصلا کے معنی جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں لکڑیاں لگاتے رہو، لکڑیاں لگاتے رہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے صلیہ، لگ جاؤ اس میں۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے اور دوسری چیز کو اس میں ڈالا تو آگ کسی اور چیز کی جل رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ لکڑیاں جل رہی ہیں تو دوسری لکڑی کو اور لگایا، تیسری کو اور لگایا، تو جہنم میں جلے گا کون؟ انسان ہی جلیں گے، اور کون جلیں گے؟ پتھر جلیں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہا داخل ہو جاؤ، یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، عربی میں اسلوہا، گھس جو اس میں، لگ جاؤ اس میں، یہ ہے اصلی معنی اسلوہا۔ اور اردو والوں نے کہیں ترجمہ کیا دھونک دو ان کو، اسلوہا، گھس جو اس میں، اليوم آج، بما کنتم تکفرون، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے، نہیں مانتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قبر ہے، اگر مانتے تو جو کام کر رہے تھے وہ کام نہ کرتے، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اب میں نے اوپر کہا تھا کہ فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، سب سے پہلا اعلان، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اور مجرم بھی مانے گا کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اب اس کا منظر پیش ہو رہا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور کسی کے دل میں شیطان ڈال سکتا ہے دیکھو یار انصاف کہاں ہوا، بیچارے مجرم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں، قرآن نے الگ الگ منظر پیش کیے۔ ایک منظر پیش کیا کہ مجرم اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو سب سے پہلے کیا بات کہے گا؟ سورہ انعام میں ہے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، خدایا تیری جلال، تیری عزت کی قسم، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، پتہ نہیں یہ فرشتوں نے کہاں سے لکھ دیا، ہم نے بالکل کوئی شرک نہیں کیا۔ پہلے یہ اس کو بولنے کا موقع ملے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا ریکارڈ پیش ہوگا، اس کے بعد فرشتے پیش ہوں گے، ہم بھی موجود تھے وہاں پر جب یہ گناہ کر رہا تھا، وہ منکر نکیر گواہی دیں گے، اور ریکارڈ بتا رہا ہوگا اس کو کہ تو نے یہ جرم کیا، وہ کہے گا نہیں، ہو سکتا ہے فرشتوں نے غلط لکھا ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ غلط بن گیا ہو، یہ سب کچھ وہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ زمین بولے گی جہاں پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا، اور زمین
بولے گی نہیں، زمین پر وہ پکچر چل پڑے گی، کون کیا کر رہا ہے، کون بدکاریاں کر رہا ہے، کون چوریاں کر رہا ہے، کون بدماشیاں کر رہا ہے، کون کیا کیا کر رہا ہے، کون نیکیاں کر رہا ہے، وہ پکچر چل پڑے گی۔ بخاری کی حدیث ہے، بندہ کہے گا میں نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے اندر سے کوئی گواہ نہ ہو، اور جب یہ کہے گا وہ کہ اندر سے گواہی پیش کرو، اس وقت میں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تیرے منہ پر مہر لگائیں گے، چپ۔ اب دیکھ کیا فیصلہ ہوتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم، اس کے ہاتھ بتائیں گے یہ کہاں کہاں لگے تھے، کہاں کہاں پڑے تھے، کہاں کہاں ہینڈ شیک ہو رہا تھا، کس کس سے مل رہے تھے، کہاں کہاں اس کو منع کیا گیا تھا مگر یہ کہاں کہاں چل رہا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے اس کے پیر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے، پیر گواہی دینے لگیں گے۔ اور سورہ مومن میں آپ پڑھیں گے، اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کی، یہ تو شروع میں ہاتھ بولے، پیر بولے، پھر پوری کھال بولے گی، اور کھال کا ایک بال بولے گا، اور انسان کہے گا وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے بولنے لگ گئے، تو وہ جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ ذات جس نے دنیا میں یہ زبان کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج وہ ہم کو بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ بول کر کے گواہی دیں گے، اور جب وہ گواہی دیں گے تو انسان کہے گا کہ ہاں اب میں مانوں گا کہ انصاف ہو رہا ہے، اب میں مانوں گا کہ یہ جرم میں نے کیے ہیں۔ کہا جب تو نے یہ جرم کیے تو اب فیصلہ کیا ہونا چاہیے، وہ خود کہے گا، اس کے بعد نتیجہ تو یہی نکلتا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ پروردگار یہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو دنیا میں بھی تو کر سکتا ہے، جس طرح وہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے دن کرے گا دنیا میں، جو چوری کرے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے چور، بدماش کے ماتھے پر بدماش، بے نمازی کے ماتھے پر بے نمازی، جھوٹے کے ماتھے پر جھوٹا لکھا ہوا ہو، تو دنیا میں بھی تو ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں مگر ایسا کرتا نہیں ہوں، موقع دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں، چلتے جاؤ۔ لو نشاء ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، ہم ہلاکت ڈال دیں، کمس موند دیں ہم، اعینہم ان کی آنکھوں کو، ہلاکت ڈال دیں ان کی آنکھوں پر، لیکن کمس اس ہلاکت کو کہتے ہیں کہ نہ آنکھ رہے نہ آنکھ کا نشان رہے، جس طرح پیچھے کا حصہ ہے اسی طرح آگے کا حصہ ہو جائے، اگر ہم چاہیں تو آنکھوں کے نشان ہی مٹا دیں، ہو سکتا ہے اس طرح، اور چلتے چلتے آدمی کی آنکھوں کے نشان مٹ گئے، وہ سب کچھ تو آدمی لپکے گا راستے کی طرف، وہ دوڑیں گے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے دکھائی دے گا۔ اور آج کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے کر دیتا ہے ایسا کہ چلتے چلتے لوگوں کی نگاہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو کیا یہ آخرت میں نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم مسخ کر دیں ان کو اپنی جگہ پر۔ مسخ کرنے کا مطلب چلتے چلتے انسانوں کی شکلیں بدل جائیں، کوئی سور بن جائے، کوئی بندر بن جائے، کوئی گدھا بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی پتھر ہی بن جائے۔ لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لمسخناہم، ہم مسخ کر دیں ان کو، علی مکانتہم، ان کی جگہ پر، فما استطاعوا مضیا، تو نہ طاقت رکھیں وہ آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ وہ پیچھے ہی لوٹ سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں، نہ واپس لوٹ سکیں، ہم ان کو پتھر بنا دیں، جہاں کے ہیں وہیں کے وہیں ویسے ہو جائیں۔ یہ بات دو فرمائی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، اور بار بار انسان ایسا دیکھتا بھی ہے منظر، جس یقین کرانے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی آدمی کو کس طرح یقین آئے کہ ایسا ہوتا ہے، تو فوراً مثال کے طور پر، دلیل کے طور پر ایک بات پیش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک آدمی جس کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے تو بوڑھا تو ضرور ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی بوڑھے ہیں، تو ذرا دائیں بائیں بوڑھوں کو دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو اوندا کر دیتے ہیں، اوندا کر دیتے ہیں، اوندا کا مطلب سر نیچے پاؤں اوپر، مطلب الٹا ہو جاتا ہے، الٹا کیا ہوتا ہے، واپس بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ کیسا تھا؟ کل
चारपाई पर पड़ा पड़ा टें टें कर रहा था, टांगे चलती नहीं थी, बूढ़े की भी टांगे नहीं चलती हैं, हाथ काम नहीं करते थे, बूढ़े की भी काम नहीं करते। बच्चा कुछ समझता नहीं था, बूढ़ा भी वहाँ पहुँच गया, कुछ समझता नहीं, बच्चे को दिखाई नहीं देता था, बूढ़ा भी वहाँ पहुँचा के उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। हम जिसको चाहें उसको वापस पलट देते हैं, ऊंधा कर देते हैं, फिर खल्क की पैदाइश में वापस बच्चा बन जाता है। जब हम जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं तो मरने के बाद ये जो कुछ बयान किया गया ये करना क्या मुश्किल है। वमन नुअम्मिरुहु, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसुहु, हम उसको पलट देते हैं, ऊंधा कर देते हैं, फिल खल्क़ि, पैदाइश में। अफला याक़िलून, तो क्या वो इससे भी नहीं समझते हैं? इतनी बात भी उनको नहीं समझ में आती है कि जो अल्लाह ये कर सकता है उसके लिए मुर्दों को जिंदा करना, महशर में खड़ा करना, हिसाब किताब लेना, जन्नत और जहन्नम का फैसला करना, ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कई मर्तबा कुछ बातें कही जाती हैं लेकिन आदमी उसको समझता है ये मुबालगा हुआ है। ये बात जरा मुश्किल है समझने, तवज्जो। कई मर्तबा कुछ बातें कही जाती हैं लेकिन आदमी समझता है कि ये क्या किया जा रहा है, मुबालगा किया जा रहा है। मसलन है तो मस्जिद, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे जिगर से पूछे वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। गालिब ने कहा कि तूने मुलाकात नहीं की, एक जरा सी निगाह मारी, लेकिन वो जो निगाह मारी वो तीर लगा मेरे दिल में, लेकिन जो तूने हल्की सी मारी ना उसका मुझे बड़ा मजा आया। क्यों? कहता है अगर तू जोर से तीर मारता तो दिल से पार हो जाता और दिल फट जाता, पार होता, मर जाता, मामला खत्म हो जाता। अब वो जो दिल में जाकर के अटक गया, क्योंकि तेज नहीं था, आहिस्ता था, तो उस अटकने की वजह से क्या हो गया, बड़ा मजा आ रहा है। ये मारा किसी ने तीर उसको, बोलो, उसके दिल में अटका जाकर के ये क्या कर रहा है, हवाई बातें, मुबालगा। शायरी इसी का नाम है ना। राई का पहाड़ बनाता है, पहाड़ का राई बना देता है। हुक्का जो साहिबे मोहल्ला के हाथ में, गोया कहकशा सुरैया के हाथ में, और ऐसे हवा में हवाई बातें करता रहता है। किसी की बुराई करने लगा तो उसको जमीन में गाड़ दिया, किसी की तारीफ की उसको आसमान पर चढ़ा दिया। तो ये जो कुछ ऊपर बयान किया गया है, कहीं ये शायरी तो नहीं है। शायरों की तरह बात छोटी थी और उसको बड़ा करके बयान किया गया। और जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शि'रा, और हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी सिखाई नहीं। वमा अल्लमनाहु शि'रा, हमने आपको शायरी सिखाई नहीं, आपके शहर से शायरी नहीं गुजरी। शायरी करना आपका काम है। शायर तो बदनाम होते हैं, शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं। शायर तो राई का पहाड़ बनाता है। क्या हुजूर भी ऐसा करते हैं? ना, आप जो कहते हैं वो हकीकत पर मबनी कहते हैं। वक्त हुआ, एक लंबा वाक़या है, फतेह मक्का हुआ और कुछ लोगों के लिए कत्ल का ऑर्डर जारी हो गया कि इनको कत्ल किया जाए जहाँ भी मिले, क्योंकि वो बड़े मुजरिम थे। उनमें से एक आदमी आपकी अदालत में हाजिर हो गया और उसने बार बार आकर के पनाह मांगी। आखिर आपने पनाह दी, आपने पनाह दी। आप माफी करना चाहते थे लेकिन आपने डराया। आपने फरमाया कि जब तक मैंने पनाह नहीं दी थी तो आप में से कोई उठ नहीं सकता था, इसका सर कलम कर देता। इसने छोटा जुर्म किया हुआ है, आया पनाह मांगने के लिए। ये सिर्फ उनको एहसास दिलाने के लिए, वरना आप तो माफी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपने फरमाया ना कि कोई सर कलम कर देता, तो एक बहादुर साहबी उठे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा सा ऐसे इशारा तो कर देते मुझे, फिर देखते क्या तमाशा है। आपने इशारा भी नहीं किया। आपने फरमाया वमा यंबग़ी लिनबिय्यिन, किसी नबी की ये शान नहीं है कि वो मजलिस में बैठ करके इशारा करें आंखों से। वो जो कहेगा वो हकीकत पर अपनी बात कहेगा। शायर का काम है मुबालगा करना। नबी जो कहता है वो हकीकत कहता है, कभी कोई मुबालगे की बात नहीं कहता है। ये नती किस्मत में हमारी के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते ये इंतजार होता। ये तो शायरों की बातें हैं, हकीकत नहीं है ये। आप जो बयान करते हैं वो हकीकत है। वरना जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, हकीकत है। जितने जाएंगे सब के सब जवान होकर के जाएंगे। आपने एक बूढ़ी से कहा कि कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी,
بوڑھی رونے لگی. آپ نے فرمایا بوڑھی نہیں جنت میں جائے گی، مطلب یہ ہے کہ تو جوان ہوگی. حقیقت بیان کی، یہ کوئی مبالغہ بیان نہیں کیا. وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی ہے. اور یہ قرآن جو بیان ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ شاعری نہیں ہے، شاعری مبالغہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ عرب بھی حیران تھے، شاعری ہے نہیں، نثر بھی نہیں، نظم بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو انسان نہیں بنا سکتا ہے یہ وہی ہے. مکہ کے لوگ اپنے اپنے کلام کو کعبہ پر لٹکاتے تھے. ایک تفسیری روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کلام لٹکائے تو کسی نے انا اعطیناک الکوثر لٹکا دی. مکی زندگی کی بات ہے. اور 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور ابتر وانحر اس کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ شاعری ہے، لیکن مصرے تو 3 ہی ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں ہے. نہ شعر ہے، نہ رباعی ہے، نہ مخمس، نہ مسدس. یہ ہے کیا؟ تو ایک عرب نے بڑا غور کیا، بہت سوچا تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اگر انسان کا ہوتا میں بھی مقابلہ کرتا، میں بھی اسی طرح کی شاعری کرتا. وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں ہے. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ کچھ باتیں تو حضور نے شاعری کی فرمائی ہیں. کون سی بات فرمائی؟ بھول گئے ہوں گے، دھیان نہیں رہتا بیچاروں کا، بھول جاتے ہیں. غزوہ حنین میں حضور نے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے بہت دفعہ سنایا آپ کو. کیا شعر پڑھا تھا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ شعر میں نے سنایا آپ کو اور بھول جاتے ہیں. اور مسجد نبوی بن رہی تھی تو آپ نے پڑھا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ، فاغفر الانصار والمہاجرہ. اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ شعر ہے. سب نے جواب دیا کہ اس کو شاعری نہیں کہتے ہیں. شاعری وہ ہوتی ہے جو آدمی سوچ کر کے ایک شعر بناتا ہے. اور کوئی آدمی ایک بات کہہ رہا تھا، اتفاق سے وہ ویسا سیٹ کیا ہوا کلام ہو گیا، اس کو آپ شاعری کو، یہ شاعری نہیں ہے. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی. کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغي له، اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. شاعروں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، شاعری آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. وما ينبغي له، کوئی کہے یہ نقص ہو گیا. آپ کو ایک چیز معلوم نہیں ہے، اقبال اس کا مطلب زیادہ شاعری جانتا ہے. ارے شاعری تو کمال کی چیز ہے، شاعری آپ کے مناسب نہیں ہے. وما علمناه الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له، اور آپ کے لیے شاعری مناسب بھی نہیں. یہ جو بیان کیا گیا یہ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی کلام ہے. یہ دلوں کی تاروں کو ہلا دیتا ہے. اس کا انداز بیان کانوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، مگر یہ شاعری نہیں ہے. اس لیے آپ کو اتارا گیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ آگاہ کریں، آپ ڈرائیں من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہو. کچھ بات آئی سمجھ میں؟ قرآن کے ذریعے بھی اس کو سمجھایا جائے گا جو کچھ نہ کچھ زندہ ہو، اور جس کی آتما بالکل ہی مر گئی، جس کے اندر جان ہی نہیں رہی. تو میں نے میاں محمد رحمت اللہ علیہ کا سنایا تھا نا، جس کھیتی دا کچھ نہ رہا کی سکا کی ہریا، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اب آپ کہیں جناب بڑی بہترین بارش ہوئی، برسات میں بٹھنڈی میں سیب نہیں لگے. حضرت یہاں سیب کی زمین نہیں نا، یہ تو بیچاری مری ہوئی زمین ہے. اگر گھاس ہو جائے تو شکریہ ادا کیجیے، یہاں سیب نہیں آتے ہیں اس کے اوپر. تو مردہ دلوں کو نہیں اس کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا، اس کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے گا جس کی آتما، جس کی روح، جس کا دل کسی نہ کسی طور پر تھوڑا زندہ ہے، اور جس نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو مار دیا ہے، اس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. البتہ ایک بات ہوگی، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بات پکی ہو جائے گی کافروں پر، نافرمانوں پر. ان پر کیا بات پکی ہو جائے گی کہ آپ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں،
قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، اب سمجھو کہ جہنم میں جا کر سانس لیں گے، یہاں یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، قرآن نے ان کے لیے کہا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو کیا ان کو ایمان نصیب ہوا؟ نہیں ہوا۔ اتنا کچھ سمجھایا گیا، اتنا بتایا گیا، مگر اس کے باوجود ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان نصیب نہیں ہوا مگر اللہ کے ہاں آپ عذر نہیں کر سکتے ہیں، بات پکی ہو گئی۔ کوئی کہے جناب ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی کہے کہ ہم کو سمجھایا نہیں گیا، سمجھنے کا موقع بھی ملا اور ان کو بار بار سمجھا بھی دیا گیا۔ یہ ہے قرآن پاک کا مقصد۔ اور کیا کمال ہے قرآن کا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا یاسین والقرآن الحکیم، پھر اسی کے اوپر آخری رکوع میں بات کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کو جو کچھ سمجھا دیا گیا ہے یہ شاعری نہیں، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن ہے۔ اور کس لیے ہے؟ لینذرا، تاکہ آگاہ کریں آپ من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہے۔ اب آگے کہنا تھا کہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو مگر وہ مردے کا لفظ بولنے کے بجائے قرآن پاک نے کہا وَيُحِقُّ الْقَوْلَ، اور بات پکی ہو جائے علی الکافرین، نافرمانوں پر، انکار کرنے والوں پر، نہ ماننے والوں پر۔ سبق مکمل ہوا، لیکن بند کرنے سے پہلے ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں، عربی میں کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ گالی ہے، اور غیر ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو بھی برا کہتے ہیں، تو کہتے کافر کہیں کا۔ تو اگر ان کو قرآن کہے کوئی کافر کا لفظ تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم گالی دیتے ہیں یہ ویسے ہی ہے۔ نہیں نہیں، قرآن پاک میں کافر کا مطلب جو قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، جو قرآن کی باتوں کو نہ مانے، اس کا نام عبد الرحمن ہو، عبد الرحیم ہو، عبداللہ ہو، وہ بھی کافر ہے۔ اور قرآن کی باتوں کو نہ مانے اور اس کا کوئی اور نام ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ کسی کے لیے کوئی گالی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا عشق عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے کہ بس قرآن پاک سنے اور اس کے بغیر چین ہی نہ آئے۔ جس طرح مکہ کے کافر کہتے تھے نا کہ ہم قرآن کو سنے بغیر سو ہی نہیں سکتے، کافر بے شک ہیں مگر اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ اللہ ہم کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔